السلام علیکم سامعین، اس سیریز کی آخری ویڈیو جس کا عنوان ہے پسپائی کے 50 سال، مغرب اور عالم اسلام کے اس تصادم کے 3 حل ہیں۔ دنیا کے سارے عیسائی، یہودی، بدھ، ہندو اور کمیونسٹ بیک جنبش قلم مسلمانوں کے تمام مطالبات مان لیں۔ تمام غاصب قومیں فلسطین، کشمیر، چچینیا، سنکیونگ، عراق اور افغانستان مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ اپنی فوجیں نکالیں، عالم اسلام سے معافی مانگیں، دونوں فریق مل کر دنیا کی حد بندی کر دیں، اور اس کے بعد مغرب کی حد میں مسلمان داخل نہ ہوں، اور اسلامی حدود میں اگر کوئی گورا قدم رکھیں، مگر یہ حل ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں سے متصادم تمام قومیں کئی گنا طاقتور ہیں، اور طاقتور کبھی اپنا قبضہ نہیں چھوڑتا۔ دوسرا حل جہاد ہے۔ دنیا کے 61 اسلامی ملک اہل مغرب کے خلاف اعلان جہاد کر دیں۔ دنیا کے 1 ارب 45 کروڑ مسلمان استعمار کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو وہ ڈنڈا لے کر نکل آئے، جس کے پاس چھری ہو وہ چھری لے کر باہر آئے، اور جس کے پاس پستول، بندوق، توپ اور ایٹم بم ہے وہ ایٹم بم اور پستول لے کر میدان میں کود پڑے۔ ہم سب مل کر دشت اور دریاؤں سے بحر ظلمات تک گھوڑے دوڑا دیں۔ ہم سب اپنے اپنے کافر ہمسایوں سے دست و گریباں ہو جائے، اور اس جنگ میں خود بھی مر جائے اور دشمنوں کو بھی مار دے۔ لیکن ظاہر ہے یہ حل بھی ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی دنیا اب امت نہیں رہی۔ یہ 61 آزاد اور خود مختار ملک ہیں، اور ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور کوئی اسلامی ملک کسی برادر اسلامی ملک کے لیے اپنی مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مفادات کی حالت یہ ہے، اسرائیل اور لبنان کی موجودہ جنگ میں جب مصر سے مداخلت کی اپیل کی گئی تو مصری صدر حسنی مبارک نے جواب دیا، مصری فوج مصر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، لبنان کے لیے نہیں۔ اسرائیل کے ارد گرد 22 اسلامی ممالک ہیں۔ اسرائیل نے ان میں سے 9 ممالک کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن یہ ممالک آج تک اس قبضے کے خلاف اکٹھے نہیں ہو سکے۔ حالت یہ ہے، جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پورے عالم اسلام نے امریکہ کی حمایت کی تھی۔ پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کو ہوائی اڈے فراہم کیے تھے، جبکہ عربوں نے امریکی طیاروں کو پیٹرول دیا تھا۔ اسی طرح جب عراق پر حملہ ہوا تو سعودی عرب سمیت سارے عرب ممالک نے امریکہ کی مدد فرمائی تھی۔ امریکی فوج پہلے سعودی عرب، ترکی اور کویت میں اتری تھی، پھر وہاں سے مارچ کرتی ہوئی عراق میں داخل ہوئی۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو تو اجتماعی جہاد کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا تیسرا حل، تو اس حل کو ہم جاپانی حل کہہ سکتے ہیں۔ جاپان دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا کی دوسری بڑی عسکری قوت تھا۔ 1937 سے لے کر 1945 تک جاپان میں 600 مصنوعات تیار ہوتی تھی، اور اس میں 1400 بینک تھے۔ جاپانی فوجیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، ان کے صرف 2 مقصد ہوتے ہیں، مار دو یا مر جاؤ۔ کہا جاتا تھا پسپائی اور واپسی جیسے لفظ جاپانی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں۔ لیکن پھر جاپانیوں کی زندگی میں 6 اور 9 اگست آیا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 پر امریکی جہاز B-29 نے ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ اس بم کا نام لٹل بوائے تھا۔ اس بم نے 30 سیکنڈ میں 1,40,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، جبکہ 80,000 لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ امریکہ نے 9 اگست کو صبح 11:02 پر ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا دیا۔ اس کا نام فیٹ مین تھا، اور یہ بم 74,000 جاپانیوں کو نگل گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی اس وقت جاپان کی بیک بون تھے، چنانچہ 2 دن میں 2 بڑے شہروں کی تباہی اور 2,14,000 لوگوں کی موت نے جاپان کو برباد کر دیا۔ جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد امریکی جنرل میکارتر نے جاپان کی عنان اقتدار سنبھال لی۔ اس وقت جاپان کا شہنشاہ ہیروہیٹو تھا۔ جاپانی اپنی شہنشاہ کی اتار کی طرح عزت کرتے تھے۔ جنرل میکارتر نے بادشاہ کو اپنے دفتر بلایا اور اسے کئی گھنٹے دفتر کے باہر بٹھائے رکھا۔ جاپانی اس واقعے کو تاریخ کا انتہائی ذلت آمیز واقعہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جاپانی قوم نے اپنی ذلت، اپنی نفرت اور اپنی شکست کو علم، فن، سائنس
اور معیشت میں تبدیل کر دیا، اور اس نے توپ اور فوج کے بغیر جنگ لڑنے کا اعلان کیا اور اس جنگ میں امریکہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جاپانی شہنشاہ ہیروہیٹو نے جاپانی قوم کو اسلحہ امریکی فوج کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ جاپانی قوم نے اسی وقت اپنے تمام ہتھیار امریکہ کے حوالے کر دیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ جاپان کے کسی شہری نے بندوق اور پستول کو چھو کر نہیں دیکھا۔ شہنشاہ نے جاپان میں فوج کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور یہ قانون پاس کر دیا، جاپان اپنی دفاع پر GDP کا صرف 1% خرچ کرے گا۔ 1945 میں جاپان میں فوجی گاڑیاں بنانے والی 11 اور فوج کے لیے برقی آلات بنانے والی 2 کمپنیاں تھیں۔ ہونڈا، نیسان اور ایسوز فوجی ٹرک بناتی تھی، جبکہ ہٹاچی اور توشیبا بموں کے فیوز اور توپوں کے ٹریگر تیار کرتی تھی۔ اس وقت ٹوکیو میں مشین گن اور رائفلیں بنانے کے 21 کارخانے تھے۔ جاپانی قوم نے ان کو گاڑیاں، سلائی مشینیں، کیمرے، دوربینیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور گڑیاں بنانے کی فیکٹریوں میں تبدیل کر لیا۔ حکومت نے ٹوکیو شہر میں 100 بڑی یونیورسٹیوں اور تکنیکی کالجوں کی بنیاد رکھی۔ آج ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعداد 1000 ہو چکی ہے۔ جاپانی قوم نے بچت، ایکسپورٹ اور ویلفیئر کو اپنی بنیاد بنایا۔ جاپان کا ہر شہری اپنی آمدنی کا 10% بینک میں جمع کراتا تھا۔ بینک یہ رقم حکومت کو دیتے تھے، حکومت اس سے فیکٹریاں لگاتی تھی اور ان فیکٹریوں کی 70% پیداوار برآمد کی جاتی تھی، اور اس سے جو زر مبادلہ ملتا تھا، اس سے نئی مشینری، نئی ٹیکنالوجی اور خام مال خریدا جاتا تھا۔ جاپان نے قانون بنایا، اگر اس کی کسی فرم میں 100 ملازمین کی گنجائش ہے تو اس فرم میں ہر وقت 100 ملازم پورے رہیں گے۔ جس فرم میں ایک آدھ پوسٹ خالی رہ جاتی، حکومت اسے بھاری جرمانہ کر دیتی۔ جاپان نے جاپانی معاشرے کو ویلفیئر سوسائٹی کی شکل دی۔ اس ویلفیئر سوسائٹی میں عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی بجائے لوگوں کا کام تھا۔ لوگوں نے یہ ذمہ داری خوب نبھائی، لہٰذا 1980 میں جاپان دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ جاپان کی گھڑیوں، کیمروں، ریڈیو، ٹی وی، گاڑیوں اور کمپیوٹروں نے پورے امریکہ کو شکست دے دی۔ لوگ ہارورڈ کی بجائے ٹوکیو یونیورسٹی میں داخلہ لینے لگے، اور امریکی صدر کے ٹائم پیس تک کے نیچے میڈ ان جاپان کی مہر لگ گئی۔ یہ وہی جاپان تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 30 لاکھ نعشیں پڑی تھی، اور جس کے پاس ان نعشوں کے لیے کفن تک نہیں تھا۔ جاپان کی یہ ترقی صرف ایک فیصلے کی مرہون منت تھی۔ جاپان نے 1945 میں فیصلہ کیا، امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، لہٰذا اگر اس نے زندہ رہنا ہے تو اسے اپنے جذبے، اپنی نفرت اور اپنی انتقام کی شکل بدلنا ہوگی، اور اسے مغرب کے اس نازک حصے پر ضرب لگانا ہوگا جہاں سے وہ بچ نہ سکے، اور اس وقت مغرب کا وہ نازک حصہ معیشت، فیکٹری اور تعلیم تھی۔ جاپان نے اپنے انتقام کو ٹوکیو یونیورسٹی، ہونڈا، ٹویوٹا، نیسان، مزدا، سونی، توشیبا، ہٹاچی اور ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کی شکل دے دی۔ لہٰذا آج جاپان فوج، گولی اور توپ کے بغیر دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، اور آج پوری دنیا جاپان کے سامنے سرنگوں ہے۔ مغرب اور عالم اسلام کی جنگ کا تیسرا حل جاپان کا یہ ماڈل ہے۔ اگر ہم 50 برس کے لیے پسپائی اختیار کر لیں، اگر ہم 50 سال کے لیے اپنے کشمیر، فلسطین اور چچینیا کو بھول جائیں، اگر ہم 50 سال کے لیے اہل مغرب کی طاقت کو تسلیم کر لیں، اور اگر ہم اپنی دکھ، اپنی شکست اور اپنی تکلیف اور اپنی ذلت کو علم، ٹیکنالوجی اور فیکٹری کی شکل دے دیں، اگر ہم 50 سال کے لیے گولہ بارود، بم اور فوج پر پابندی لگا دیں، اور اگر ہم 50 سال کے لیے اپنے جہاد کو علم اور درسگاہ کی شکل دے دیں، اگر آج ہمارے فدائی، ہمارے خودکش حملہ آور فیصلہ کر لے انہوں نے کسی امریکی ٹینک سے ٹکرانے کی بجائے اپنی جان لیبارٹری اور لائبریری میں دینی ہے، اور اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں، ہم جو رقم جنگوں اور گولہ بارود پر خرچ کرتے ہیں، ہم نے آج سے وہ رقم یونیورسٹیوں، تجربہ گاہوں پر استعمال کرنی ہے، اور ہم نے اس سے علم اور ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، تو یقین کیجئے ہماری پسپائی کے یہ 50 سال ہمیں فتح کی اس انتہا تک لے جائیں گے جہاں ساری قومیں ہمارے ٹخنوں تک رہ جائے گی۔ جاپانی قوم کے بارے میں میکارتر نے کہا تھا، ان کے غصے نے انہیں 35 برس میں وہاں پہنچا دیا جہاں امریکہ 2 سال میں نہیں پہنچا تھا۔
مجھے یقین ہے اگر ہم بھی اپنی نفرت کا رخ موڑ لیں تو ہم 50 برسوں میں وہاں پہنچ جائیں گے جہاں مغرب 500 سال میں پہنچا تھا۔ ناظرین، یہ 5 کالموں کے سلسلے کا آخری کالم تھا۔ اگر آپ ان 5 کالموں کو اکٹھا پڑھیں تب آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔